نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ماں باپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کمزور ہیں، ہمارے بچوں میں ویکنس ہے، بچے کمزور ہیں، چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابا نے چائنا کا سر لگا دیا بچوں میں، حالانکہ ہیں انسان، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جناب علی تھک بہت جاتے ہیں، بہت جلدی ہانپنے لگتے ہیں، اسی طرح جناب علی، اور یہ کمزوری کی وجہ سے پھر ان کا ایجوکیشنل رسپونڈنگ جو ہے وہ سلو ہو رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، گر رہی ہے، مائنس ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ ساری باتیں ملا دینا ایک پرچے میں لکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے کہ میرے پوائنٹ آپ لکھتے ہوں گے، اگر آپ اچھے بچے ہیں تو میرے پوائنٹ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، کام آئیں گے بیٹا، کام آئیں گے بیٹا۔ بڑی ایمان، میرا اللہ جانتا ہے، بڑی جو دیتا ہوں بڑی ایمانداری سے دیتا ہوں، سچ کی بنیاد پر دیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان سے آسان ترک کر کے دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھیں گے، میری تو عرض یہ بھی ہے ترک کر کے دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھیں گے، میری تو عرض یہ بھی ہے، تحریر کا کچھ شوق ہے تو میری ابھی 350 سے اوپر ویڈیو ہو گئی ہیں، آپ سارے پوائنٹ ایک ایک پرچے میں لکھنا شروع کر دو، اور جب یہ سارے پوائنٹ لکھ لو تو اپنے نام سے کتاب چھاپ دو۔ کیا خیال ہے؟ اگر میرے سارے پوائنٹ جو میں نے ویڈیوز میں بتائے ہیں، اگر آپ میں سے ہر بندہ جس کو لکھنے لکھانے کا تحریر کا شوق ہے، یا کمپیوٹر پہ وہ اردو تعلیق جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، تو میری دعوت ہے کہ آپ تمام لوگ یہ سارے پوائنٹ اپنے اپنے رجسٹر میں جمع کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی مسودے کی شکل حالت آ گئی ہے تو آپ حضرات اس کو اپنے نام سے چھاپ دیں، چاہیے۔ مجھے نام نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، مجھے بھلا چاہیے اللہ کی مخلوق کا، ٹھیک ہے، اور میرے نبی کی امت کا۔ اللہ بھی میرا اور آپ کا دونوں کا ہے نا، اور میرا جو نبی ہے نا وہ میرا آپ کا دونوں کا ہے نا، ہمارا رشتہ ہے نا، ہم رشتہ دار ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، آپ سب کا بھلا چاہیں، ٹھیک ہے، میں سب کا بھلا چاہ رہا ہوں، آپ بھی سب کا بھلا چاہو۔ اگر نیتیں ایک ہو گئیں تو ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری دعوت ہے کہ آپ تمام حضرات میرے سارے پوائنٹس نوٹ کریں، پیراگراف وائز، پوائنٹ وائز، اور اپنے اپنے نام سے ہر بندہ کتاب چھاپ دے۔ فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، جب اللہ کے خلوق کو فائدہ پہنچاؤ گے تو سوچو نا اللہ ہمیں کتنا بڑا فائدہ پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میری سب کو دعوت ہے، ہر بندہ اپنے نام سے چھاپ دے، میرا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے کوئی کمیشن مانگ رہا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی کاپی رائٹ اور میری گفتگو کا حقوق تحفظ ہیں، ایسی کوئی بیکار کی باتیں نہیں کر رہا۔ اللہ کا مخلوق کا بھلا کرنا ہے، نبی پاک کی امت کا بھلا کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ میں بول کے کر رہا ہوں، آپ سن کے کر لو، میں ویڈیو بنا کے کر رہا ہوں، آپ لکھ کے کر لو، ٹھیک ہے۔ کتاب چھاپیے گا ضرور۔ دنیا میں وہ انسان بڑا قیمتی ہے جس نے مرنے سے پہلے 2 کتابیں لکھ ڈالی ہوں، ٹھیک ہے۔ کتابیں لکھنے پر آ جاؤ بیٹا، اچھے بچے بن جاؤ، صحیح۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انرجی کی ساری جو مائنسمنٹ نظر آ رہی ہے بچوں میں، اور بچے جناب کمزور ہیں، بچے ویکنس ہیں، بچے پھر جب کمزوری ویکنس ہو گئی تو جناب علی وہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی کمزوری ہے، بھاگ دوڑ ان کی ختم ہو گئی، بھاگ دوڑ ختم ہو گئی تو جناب علی کاہلی سستی بڑھنی شروع ہو گئی، کاہلی سستی بڑھنی شروع ہو گئی تو دل پڑائی سے اچاٹ ہو گیا، دل پڑائی سے اچاٹ ہو گیا تو مس نے ان کو، مس تو بیچاری پھر غصہ کرے گی نا، پھر روزانہ بچے کے ساتھ ساتھ اماں ابا کی بھی حاضری لگنی شروع ہو گئی۔ تو یہ سارے کام کب سے ہوئے کہ انرجی جو ہے وہ اس کا لیول گر رہا ہے بچے کا، بس ایک لیول انرجی کیا گرا کہ پورے کا پورا جناب علی آگے 15 پوائنٹ بن گئے نیگیٹیوٹی کے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب انرجی گر گئی، جب بچے میں کاہلی کام چوری آ گئی تو غذا بھی کم ہو جائے، جب غذا کم ہو گئی تو بچے کا جو ایچ بی لیول ہے خون کا، خون کے 4 لیول ہوتے ہیں۔ خون جو ہے آپ کی باڈی میں کتنے؟ 4، ٹھیک ہے نا۔ ہماری یہاں سمجھا جاتا ہے وہ لال رنگ کی جو چیز بہ رہی ہے وہ خون ہے، ایسا نہیں ہوتا، خون 4 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایچ بی ہوتا ہے، ایچ بی آپ اپنی سی بی سی رپورٹ اٹھا کے دیکھیے، ایچ بی جو ہے خون کا پانی ہے، ہیموگلوبن خون کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈبلیو بی سی خون کا دودھ ہے، پلیٹلیٹس خون کا دیسی گھی، آر بی سی خون کا آئرن، لوہا، فولاد، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کے بات ہوتی ہے کہ یہ خون ہے جناب علی، صحیح ہے۔ تو اس میں ایسی تمام صورتوں میں جب ویکنس آ رہی تو ویکنس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کا ایچ بی کم ہوتا ہے۔ ایچ بی کی بہت ساری دوائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہربل آیورویدا میں بھی ڈائریکٹ ایچ بی بنایا جاتا ہے اور ایچ بی بن جاتا ہے، ایون کہ بندہ خطرناک ترین بیماریوں سے بھی نکل جاتا ہے صرف ایچ بی کو مینیج کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا X5 بنتا ہے ہربل آیورویدا میں۔ بہرحال آپ اس کو کیا کریں گے کہ بچے کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں تاکہ اس کی کمپلین آنا بند ہو جائے، بچہ آپ کا تر و تازہ ہو اور صحت مند ہو، اور جناب علی پھر اس کا جوش و جذبہ ہو، جوش و جذبہ پھر بچے کو چلاتا ہے نا۔ آپ کتنا دھکا دو گے بچے کو، کتنی کمپلینیں اس کی نمٹاؤ گے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں 2 چیزیں بنا کے رکھ لیں،
ایک تو آپ نے کیا بنانا ہے کہ جناب علی چھلی ہوئی بھونی ہوئی مونگ پھلی کے دانے 1 کلو اور دیسی شکر یعنی پسا ہوا گڑ 1 کلو، دونوں کو مکس کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو یہ بنا لیں۔ دوسری چیز دو چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک چیز یہ بنا لیں، دوسری چیز کیا بنانی ہے کہ 1 کلو بھنی ہوئی مکئی، بھنی ہوئی بولا، کچا نہیں بولا، 1 کلو بھنی ہوئی مکئی آپ نے پیس لیں، وہ مکئی کا آٹا ہو گیا، اس میں 1 کلو دیسی شکر یعنی پسا ہوا گڑ ملا دیں، مکس کر دیں، دونوں رکھ دیں بچوں کے لیے۔ ہاں، ایک میں لکھیں مکئی کا ٹوپی ڈرامہ، دوسرے میں لکھیں جناب علی مونگ پھلی کا ٹوپی ڈرامہ، ٹھیک ہے؟ یا ہم لکھتے ہیں مکئی والی ٹافی، کارن فلور ٹافی، اور کارن فلور ریفریشمنٹ لکھ دیں، اور دوسرے میں مونگ پھلی والا جو ہوتا ہے پینٹ جو ہوتا ہے پینٹ ریفریشمنٹ لکھ دیں، یہ رکھیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے وہ تمام والدین جو اس بات سے بدترین پریشانی میں مبتلا ہے کہ صبح بچہ ناشتہ نہیں کرتا، تو کہتے ہیں جی بچہ ناشتہ نہیں کرتا، بچہ ناشتہ نہیں کرتا، یہ ویک ڈاؤن ہونا شروع ہوگا۔ چارجنگ ٹائم مارننگ کا ہوتا ہے، اگر مارننگ میں اس نے انرجی جناب علی نہیں لی، ٹیک آن نہیں کی، تو بھائی صاحب یہ بچہ گرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جو لوگ جن سے صبح کچھ کھایا نہیں جاتا، جن سے پیا نہیں جاتا، اور وہ تمام بچے جو کھائے پیے بغیر ناشتہ کیے بغیر گھر سے بھوکے چلے جاتے ہیں، اور جان چھوٹ گئی والدین کی کہ ہمارا بچہ تو کھاتا ہی نہیں، اسی تو دینے آپ اور وہ کھاندہ ہی کیوں نہیں۔ اور جناب علی اس طرح نہیں، لنگڑے لولے بہانے نہیں، کھلائیں اس کو زبردستی۔ اچھا، چیز ایسی بنائے کہ بچہ خوشی سے بھی کھا لے، اس کی انرجی بوسٹ ہو جائے، انرجی ڈرنک بھی ہو گیا اور انرجی کا ایک ذریعہ بھی ہو گیا۔ آپ اس کو ڈرنک شکل میں بھی بنا دیں، مرضی دودھ میں گھول کے دے دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمام بچے جو بلغمی مزاج کے ہوتے ہیں، بچے عام طور پر ہوتے ہیں بلغمی مزاج کے، تو وہ جناب دودھ سے نہیں لینا چاہ رہے، تو ایویں 1 چائے کا چمچ بھر کے منہ میں ڈال دو، دھرم۔ یقین کیجئے کہ وہ تمام بچے جو بھوکے اسکول جا رہے ہیں یا مدرسے جا رہے ہیں، وہ تمام بچے 1 چمچ لیں گے، ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور ان کو بہترین قسم کی انرجی بھی بوسٹ ہو گئی، فوری انرجی مل گئی۔ اب مرضی اس کے بعد بچہ پانی پی لے، مرضی بچہ دودھ میں حل کر کے پی جائے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو بچہ لے گا۔ وہ جو شکایت تھی نا کہ بچہ بھوکا جا رہا تھا، ساری ایڑی چوٹی لگا لی، بچہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، بچے کی عجیب سی شکل ہو گئی جیسے شادی سے پہلے ہوتی شوہروں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شکل دور ہو جائے گی، بچہ اچھا لگے گا، آپ کو پیارا لگے گا، اور جناب علی بہت ایکٹیو ہو جائے گا، جنریٹڈ ہو جائے گا بچہ، اس کی شکایتیں آنی بند ہو جائیں گی، کمپلین آنی بند ہو جائیں گی، اور یہ چمچ منہ میں رکھنے کی دیر ہے بچہ ایک دم ایکٹیو ہو جائے گا۔ یہ انرجی ڈرنک ہے، انرجی پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے؟ اور فوری طور پر بچہ اگر دودھ میں ملا کے دیتے ہو تو انرجی ڈرنک ہے، اور ڈائریکٹ منہ میں رکھ کے چبا کے کھا لیتا ہے تو انرجی پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے؟ ضرور کیجئے گا، آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے، آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔